السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اسپیکس۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ جو میں کہانی شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے ایک خوفناک چڑیل کی۔ یہ واقعہ میرے ایک جاننے والے زید نام کے شخص کا ہے۔ جب بارش ہوتی تھی تو زید اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی جب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھالے نیچے بھاگے، کیونکہ زید کی عادت تھی کہ وہ نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ اسے ایسا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور وہ اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ وہ غنودگی میں تھا کہ اچانک اسے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ پوچھیے مت۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر وہ بے چینی میں جاگ گیا۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ وہ دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ اس کی چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور وہ اچھل پڑا۔ زید نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے اٹھتے ہی بلی نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ اس نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے گی تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ زید دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے گھرانے کی آواز اس نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گھرراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ زید نے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھرراہٹ اب اسے اپنے بائیں جانب سے آنے لگی۔ اچانک بائیں جانب پلٹا تو وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں، اور اپنے دائیں جانب سے اب وہ آواز اس کو آنے لگی۔ کبھی آواز دور سے آتی تو کبھی وہ آواز قریب سے آنے لگتی۔ اچانک شدید خوف اس کے بدن میں دوڑ گیا۔ اس کی پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے۔ اسے ایسے لگنے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ زید کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ کھڑا ہو۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے اس پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ اس کے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور وہ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک اسے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ اسے وہی بلی نظر آتی جو کبھی اس کے نرخرے پر دانت گاڑے ہوئے ہو، کبھی وہ اس کا خون چاٹ رہی ہو۔ وہ نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر اسے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ زید بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا، ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، اسے پانی پلایا جاتا۔ اس کی والدہ ہر وقت اس پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ اسے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ وہ اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ اس کی امی اس کی طرف پیٹھ کیے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس نے امی کو پکارا مگر انہوں نے اسے جواب نہیں دیا۔ وہ ان کے قریب گیا
اور ان کو آواز دی تو انہوں نے اسے مڑ کر دیکھا، مگر وہ اس کی والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ زید تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ مولوی صاحب اس کے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات زید کے علاوہ اس کے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار زید کی امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں سے کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھیں۔ چیزیں ایک جگہ رکھتے مگر ملتی دوسری جگہ سے تھیں۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ کوئی زید کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی اس سے گھن کھانے لگے تھے۔ کوئی اس کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ کئی بار دوست بیٹے ہوتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، جس کی وجہ سے وہ بے حد شرمندہ ہو جاتا۔ زید کے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز محلے کے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کے آئے اور بتایا، یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید امامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے زید کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور وہ رو پڑا۔ اس کے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے زید کے والد صاحب کے ساتھ سارے کمرے کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھیں۔ ان کے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ زید کے قریب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا اس کے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کی کھال کھینچ رہا ہو۔ اس کی چیخیں نہیں رک رہی تھیں۔ وہ ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ زید کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ تبھی ہم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ تم پرسکون ہوتے چلے گئے۔ آنکھیں کھولی تو وہ زید کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی اسے بھی پلا دیا، اور وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی اس کے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا ہو۔ زید کے کاندھے ہلکے ہو گئے۔ اس کے جسم میں سکون دوڑنے لگا۔ اس کی بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ زید اٹھ گیا اور ان بزرگ کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ زید یا پھر اس کی فیملی کے ساتھ پھر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔